لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. استعذنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد. صلوات محمد سامعین گرامی، دوستداران آل محمد علیہ السلام، قرآن کریم کی مشہور اور معروف آیت کریمہ جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے، اس نعمت کا روح، اگر تم نے اللہ کی نعمت پر شکرانِ نعمت کیا، کفرانِ نعمت کیا، ان عذابی لشدید، ہم تم کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے، شدید عذاب میں مبتلا کریں گے. ظاہری طور پر قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. اگر تم نے خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے، اگر شکرانِ نعمت نہیں کیا تو ہم نعمت کو چھین لیں گے اس اعتبار سے. لیکن اس آیت کریمہ میں خدا یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کفرانِ نعمت کیا، اس نعمت کی عظمت کو تم نے نہیں پہچانا، یا کفر کے معنی ہے پوشیدہ کرنے کے، چھپانے کے، اس نعمت کو تم نے چھپایا تو ہم تم پر عذاب شدید نازل کریں گے، شدید عذاب ہوگا. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ساری دنیا کا دار و مدار بدلے پر ہے، بدلے پر، بغیر بدلے کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. ہر انسان جو کام کرتا ہے اس کام کے عوض وہ بدلہ چاہتا ہے. صبح سے لے کر شام تک ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، شام کو وہ بدلہ چاہتا ہے. ایک مہینہ ایک کلرک چاپراسی جب آفس میں دفتر میں کام کرتا ہے تو مہینہ ختم ہونے کے بعد وہ بدلہ چاہتا ہے. ایک آپ دکان میں جائیے، دکاندار کے پاس آپ سامان خریدیے تو وہ منافع کی صورت میں بدلہ چاہتا ہے. اسی اعتبار سے کائنات کے ہر کام کا دار و مدار بدلے پر ہے. ایک ڈاکٹر مریض کو دیکھتا ہے، اس کے عوض وہ بدلہ چاہتا ہے. ایک وکیل کیس لڑتا ہے، وہ اس کے عوض بدلہ چاہتا ہے.
ایک انسان مویشی جانور گائے بیل کو پالتا ہے، دودھ کے صورت میں اس کے وقت وہ بدلہ چاہتا ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر خدا سے بدلہ چاہتے ہیں۔ رسول خدا جو زحمت کیا، محنت کیا، اسلام کو پہنچایا، رسول خدا نے بھی بدلہ مانگا ہے، خود اپنی زبان سے نہیں بلکہ خدا نے کہا کہہ دو قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، درود بھیجیے محمد علیہ قل لا اسلکم، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کوئی سوال نہیں ہے، کچھ نہیں مانگتے، میرے اہل بیت میرے قرابت داروں سے محبت کرو، بدلہ رسول السلام کا بدلہ۔ اور اللہ نے جو اپنے مخلوق کو خلق کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہیں، خدا بھی اپنے مخلوق سے بدلہ چاہتا ہے۔ کیا بدلہ چاہتا ہے؟ کہ جب میری نعمت تمہارے سامنے آئے تو شکرانے نعمت کرو، خدا کا شکریہ ادا کرو، اس اعتبار سے ہمیں ہمارا حمد و ثنا کرو، تعریف کرو ہماری۔ اس کائنات کا خلق کرنے والا خلاق کائنات ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا رب العالمین، اس اعتبار سے تو ہمارا حمد کرو، ہماری ستائش کرو، ہماری تعریف کرو۔ یہ دو چیز، ایک شکر کرنا، ایک حمد کرنا۔ شکر کے بارے میں آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی نعمت سامنے آئی انسان اس کا شکریہ ادا کرے گا، لیکن جہاں تک حمد کا تعلق ہے نعمت کے بغیر یہ نہیں کہ نعمت آئی تو خدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ شکر، نعمت سامنے آیا شکر خدا، لیکن جہاں تک حمد کا تعلق ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال، جس حال میں بھی خدا رکھے، مریض رکھے جب بھی حمد ہے، باصحت رکھے جب بھی حمد ہے، غریب بنا دے جب بھی حمد ہے، امیر بنا دے جب بھی حمد ہے، اولاد دے دے جب بھی حمد ہے، نہ دے جب بھی حمد ہے، ہر حال میں خدا کا حمد و ثنا کرنا ہے۔ درود بھیجیے محمد آل محمد علیہ السلام۔ ہر حال میں خدا کا حمد ہے، خدا کی ثنا اس اعتبار سے۔ لہذا الحمدللہ رب العالمین، جب نعمت سامنے آئی تو خدا کا شکر ادا کرو۔ نعمت بھی بے شمار نعمت ہے، نعمت کو ہم شمار نہیں کر سکتے، نعمت کو ہم گن نہیں سکتے، بے شمار نعمت خدا ہی جانتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر نعمت ہر انسان کے لیے نعمت بھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر نعمت ہر انسان کے لیے نعمت ہو، نہیں۔ سورج جو ہے پوری کائنات کے لیے نعمت ہے، لیکن الو کے لیے، چمگادڑ کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے۔ الو اور چمگادڑ چاہتا ہی یہ ہے کہ سورج نہ نکلے، اندھیرا رہے تو بہتر ہے۔ چاند ساری دنیا کے لیے نعمت ہے، لیکن چور اور ڈاکو کے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ درود بھیجیے محمد آل محمد علیہ۔ چور اور ڈاکو چاہتے ہیں اندھیرا رہے تاکہ لوٹنے میں آسانی ہو، چاندنی رات نہ ہو، لہذا اس اعتبار سے نہ چوری کرنے میں آسانی ہو، تو لہذا وہ نہیں چاہتے نہ سورج نکلے نہ چاند نکلے۔ لیکن خدا نے قرآن میں سورہ شمس ہے، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، سورہ شمس ہے۔ خدا کہتا ہے قسم ہے اس شمس کی جو طلوع ہوا، اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ قسم ہے اس چاند کی جب سورج غروب ہو گیا تو وہ چاند آ گیا۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شمس سے مراد رسول خدا ہے، اور جب یہ شمس غروب ہو گیا اب جو چاند طلوع ہوا، چاند سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس اعتبار سے قمر امامت ہے، شمس نبوت ہے، رسول خدا ہے اور امام علی علیہ السلام۔ لہذا ہر نعمت ہر انسان کے لیے نعمت نہیں ہے، نعمت بھی ہے، بعض کے لیے رحمت بھی ہے۔ لیکن دنیا میں اور اولاد
دولت، پیسہ، کون نہیں نعمت جانتا؟ سب نعمت جانتے ہیں. سب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہو، سب جانتے ہیں ان کے پاس حکومت ہو، سب یہ چاہتے ہیں ان کے پاس دولت ہو. یعنی دولت کو ہر شخص نعمت جانتا ہے، حکومت کو ہر شخص نعمت جانتا ہے، پوسٹ اور مکان کو ہر شخص نعمت جانتا ہے. لیکن قربان ہو جائے ہماری جانے ہم مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قریب جناب فضہ پر حبش کی شہزادی ہے، لیکن آل محمد کی قریبی کو ایسا اپنایا ہے کہ تخت و تاج پر لات مارا ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. تخت و تاج کو ٹھکرایا ہے، اس اعتبار سے چھوڑ دیا جناب فضہ نے، یہ حبش کی شہزادی نے چھوڑ دیا اور آل محمد کی غلامی کو قبول کیا. اس انداز سے آل محمد کی قریبی کو، اس انداز سے آل محمد کی غلامی کو قبول کیا ہے. اس دروازے کے غلام اور کنیزوں نے کہ جناب فضہ کو رسول خدا نے بیٹی کہا ہے. امام علی جناب فاطمہ زہرا نے جناب فضہ کو کنیز نہیں اپنی بہن کہا ہے. امام حسن حسین نے جناب فضہ کو کنیز نہیں بلکہ ماں کہا ہے. یہ مقام جو ہے کنیزی میں جناب فضہ نے رنگ بھرا ہے. یہ اس اعتبار سے آل محمد علیہ السلام کے دامن سے متعلق بھی سن چکے ہیں آپ. جناب سلمان فارسی آئے دروازے جناب سیدہ پر کسی کام سے، آنے کے بعد جناب فضہ سے گفتگو ہوئی. جب جناب فضہ سے گفتگو ہوئی تو جناب سلمان فارسی نے جناب فضہ سے کہا فضہ وہ جنت کیسی جنت ہوگی، عالی شان جنت ہوگی، اس جنت کا یہ مقام ہے، اس جنت کی یہ عظمت ہے. تمام جنت کی تعریف جناب سلمان نے فارسی کر رہے ہیں. فضہ نے کہا کون سی جنت سلمان، کون سی جنت؟ کہا وہی جنت جس کی خبر خدا نے دی ہے، وہی جنت جس کی خبر رسول نے دی ہے، جہاں سرسبیل ہوگا، جہاں کوثر ہوگا، جہاں حوریں ہوں گی، جہاں غلمان ہوگا. یہ تمام جنت کی تعریف سنتے سنتے جناب فضہ نے کہا فضہ، جناب فضہ نے کہا سلمان جس جنت کی بات تم کر رہے ہو وہ تمہاری جنت ہے، ہماری جنت تو فاطمہ کی جوہری ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. ہماری جنت جو ہے یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ ہے، یہ ہماری جنت ہے، وہ تمہاری جنت ہوگی. اس اعتبار سے کنیزی اور غلامی میں وہ رنگ بھرا. الحمدللہ رب العالمین. کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی. واقعی اگر غلام ہو تو ایسے ہو، اگر کنیز ہو تو ایسے ہو. اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین. رسول خدا نے بھی نعمت کا شکریہ ادا کیا. اللہ والے ہم تیری نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن کون سی نعمت جس کا نبی شکریہ ادا کرے تو خدا نے اضافہ کر دے. نبوت کا شکریہ ادا کیا. پالنے والے تو نے ہمیں نبی بنایا ہے، تو نے ہمیں رحمت للعالمین بنایا ہے، تو نے ہمیں خاتم النبیین بنایا ہے. پالنے والے تو نے جو ہمیں نبوت دیا ہے، اس نعمت کا اس نبوت کا شکریہ. اس میں پالنے والے اضافہ اللہ نے کہا اور اس میں اضافہ نہیں ہوگا. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سراج منیر ہیں، آپ فخر کائنات ہیں، آپ احمد مصطفیٰ ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ مزمل ہیں، آپ طٰہٰ ہیں، آپ یاسین ہیں، سب کچھ اپنے مقام پر. خدا نے بہت سارے القابات دیے رسول خدا کو، لیکن نبوت میں اور اضافہ نہیں ہوگا. نبوت یہی ہے، اسی مقام پر ختم ہے. لہذا نبی نے سوچا کہ قرآن کا شکریہ ادا کرے. خود اللہ نے کہا نہیں، قرآن میں بھی اضافہ نہیں ہوگا. اس قرآن میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ قرآن فقط جو ہے یہ ہدایت کا سبب ہے متقین کے لیے. لہذا قرآن میں بھی اضافہ نہیں ہوگا. لہذا پالنے والے اور کس کی چیز کا شکریہ؟ چاہا کہ دین کا شکریہ ادا کرے، اسلام کا شکریہ ادا کرے. اللہ نے کہا نہیں، دین اور اسلام کا بھی شکریہ نہیں. دین بھی مکمل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا، دین کا بھی شکریہ نہیں. نبوت کا شکریہ نہیں ہے، قرآن کا شکریہ نہیں ہے، دین کا شکریہ نہیں ہے. نہ قرآن میں اضافہ ہوگا، نہ نبوت میں اضافہ ہوگا، نہ دین میں اضافہ ہوگا. مکمل ہو گیا. پالنے والے کس چیز کا شکریہ؟ در فاطمہ زہرا گردن آیا.
فاطمہ زہرا جیسی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، فاطمہ کا شکریہ ادا کرے۔ فاطمہ تو بذرۃ منی، فاطمہ میرا جگر ہے، پالنے والے اس انداز سے شکریہ۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ آ رہی ہے، رسول خدا اپنے مقام سے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، پالنے والے اس انداز سے شکریہ۔ جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے مقام پر بٹھایا، اس ہاتھ سے شکریہ، اس اعتبار سے شکریہ۔ مسلسل دروازے فاطمہ پر آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد 6 ماہ تک اللہ کا بھول جاتا رہا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا مادون الرسالہ۔ رسول خدا شکریہ ادا کرتے رہے فاطمہ زہرا کا کہ یہ نعمت عظیم ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ اس اعتبار سے مختلف عنوان سے فاطمہ زہرا کا شکریہ ادا کیا رسول نے۔ جب شکریہ ادا کیا، اللہ نے کہا ہاں اے میرے رسول، ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے، ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ کو اضافہ کر دیا، درود بھیجیے محمد علی محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین، جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، اللہ نے امام حسن مجتبیٰ جیسی نعمت دے دی۔ اس نواسے کا نبی نے شکریہ ادا کیا، کبھی کاندھے پر بٹھا کر، کبھی دوش پر سوار کر کے امام حسن کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنی دونوں زلفوں کو امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں لے دیا۔ الحسن نصف شبیہۃ، حسن میری عادی شبیہ ہے۔ مختلف عنوان سے اللہ کے رسول نے امام حسن کا شکریہ ادا کیا۔ خدا نے کہا اور اس نعمت میں اضافہ کرتے ہیں، حسین جیسی نعمت اللہ نے اضافہ کر دیا۔ جب امام حسین آئے تو حسین جیسی نعمت کا اللہ کے رسول نے شکریہ ادا کیا۔ سجدے میں سر ہے، حسین کاندھے پر سوار ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، حسین کو کاندھے پر بٹھا رہے ہیں، حسین کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، ہر مقام پر حسین کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے حسین کے لیے ناخا بن رہے ہیں، حسین کے لیے جنت سے کپڑے منگوا رہے ہیں، حسین کے لیے جنت سے کھجور منگوا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے جب حسین کا شکریہ ادا کیا تو اللہ نے کہا اس نعمت میں اور اضافہ ہوگا۔ اللہ نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، درود بھیجیے محمد علی محمد۔ زین العابدین، سید الساجدین، ساجد ہونا اور بات ہے، سید الساجدین ہونا اور بات ہے، عابد ہونا اور بات ہے، زین العابدین عبادت کی زینت ہونا اور بات ہے۔ اس اعتبار سے مولا علی کی عبادت کم ہے؟ نہیں، رسول خدا کی عبادت کا معلوم ہے کہ اللہ نے کہا اے میرے نبی، آپ راتوں کو زیادہ نماز نہ پڑھے، آپ کے پیر میں برہم آ گیا ہے، اللہ نے منع کیا، زیادہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دے، زیادہ اپنے آپ کو آپ اذیت میں نہ ڈالے، اللہ نے منع کیا۔ رسول خدا کی عبادت، مولا علی ابن ابی طالب کی عبادت کم ہے؟ کوئی ہے جو کائنات میں علی ابن ابی طالب کی عبادت بتا سکے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت بے شمار ہے۔ مولا کا سجدے میں ضرورت لگی ہے، اس سے بڑھ کر علی کی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کی عبادت کم ہے؟ نہیں، امام حسن مجتبیٰ نے کئی حج پاک ادا کیا ہے اور اپنے تمام سامان کو امام حسن مجتبیٰ نے خدا کی راہ میں قربان کر دیا ہے، صدقہ دیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی عبادت بھی کم نہیں ہے۔ حسین کی عبادت کم ہے؟ نہیں، حسین کی عبادت بھی کم نہیں ہے۔ یعنی جن کا تمام اس پاک پنجتن پاک میں سب کا سر سجدے میں گیا اور سجدے سے اٹھا ہے، حسین کی ایسی عبادت ہے جو سر سجدے میں گیا ہے، سر سجدے سے اٹھا نہیں ہے،
बल्कि हुसैन के सर को काट के बुलंद किया गया है। लिहाजा हुसैन की इबादत भी अपने मकाम पर, लेकिन उसके बावजूद अली को ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहते, इमाम हसन को सय्यदुस साजिदीन नहीं कहते, इमाम हुसैन को सय्यदुस साजिदीन नहीं कहते, मौला अली को ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहते। एक ही फर्ज है ज़ैनुल आबिदीन, इबादत की ज़ीनत सय्यदुस साजिदीन, जो सब सय्यदुस साजिदीन सय्यदुस साजिद सजदा करने वालों का सरदार कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दरूद भेजिए मोहम्मद। एक ही फर्ज इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस एतबार से इमामत की, इमाम की इबादत, यानी इमाम ये बता रहे हैं कि हम और आप, खुदा माफ करे, मनो मन खाने के बाद खुदा का शुक्र अदा न करना और है। और इमाम के कई 100 खुरमे के दरख्त थे, हर खुरमे के दरख्त पर इमाम 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा कर रहे हैं। इस एतबार से यानी हर मकाम पर खुदा का शुक्रिया, हर मकाम पर खुदा की इबादत, हर मकाम पर खुदा की रियाजत। छोटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं जंगल की तरफ, सहरा की जा रहे। इब्राहिम बिन अदम ने देखा एक बच्चा है जो जा रहा है जंगल मुरबयाबान की तरफ, करीब आया, आकर सलाम किया, बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के घर के हज को जा रहे हैं। का तुम्हारे पास तो ज़ादे राह नहीं है? का ज़ुहद हमारा ज़ादे राह है? का तुम्हारे पास सवारी नहीं है? का तवक्कुल हमारी सवारी है? का तुम्हारे पास खाने पीने के कोई असबाब नहीं है? क्या कहा, ऐ शेर क्या तू ये गवारा करेगा अगर कोई शख्स तुझे मेहमानी में बुलाए, अपने घर में मेहमान करे और तू अपना खाना अपने साथ ले जाए? जो बुलाने वाला है वही खिलाने वाला है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो बुलाने वाला है वही खिलाने वाला। इस एतबार से फिर इब्राहिम बिन अदम कहता, मैंने देखा एक इंतहाई खूबसूरत हसीन और जमील एक बुजुर्ग उस बच्चे के पास आए और आने के बाद जो है उनके हाथ को चूमा, मुसाफा किया, ताज़ीम किया। मैं उस बुजुर्ग के पास गया कि आपको वास्ता है रब्बे खुदावंद आलम का, ये बताइए रब्बे जलील का कि आप कौन है? आपको खुदा ने इतना मकाम अता किया और आप जिस बच्चे का हाथ चूम रहे हैं, उसने कहा कि हम जो है, आप वो बच्चा कौन है आप ये बताइए। उसने कहा कि ये हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया, आप ये बताइए वो बुजुर्ग कौन है जिन्होंने आपका इस तरीके से एहतराम किया? इमाम ने फरमाया ये हज़रत खिज़र है, रोजाना हमें सलाम करने के लिए आते हैं। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमें सलाम करने के लिए आते हैं, हमारा ताज़ीम करते। तो ये जो हमारे इमाम जा रहे थे, कम दिन थे, इब्राहिम बिन अदम ने यही कहा कि आप पर अभी हज वाजिब नहीं है, हज मुस्तहब भी नहीं है, आप जा रहे हैं। इमाम ने क्या कहा, जब मौत आती है न जवान देखती है, न बच्चा देखती है, न बूढ़ा देखती है, जब मौत आती है तो ले जाती है। लिहाजा इस एतबार से सैयद सज्जाद इबादत खुदा के लिए हज बैतुल्लाह की ज़ियारत को जा रहे हैं। और जब हज बैतुल्लाह की ज़ियारत को हमारे इमाम पहुंचे उस मकाम पर, तो क्या है, अब्दुल मालिक बिन मरवान वो भी आया हुआ था उसी हज बैतुल्लाह की ज़ियारत को लिए। इमाम जो है तवाफ कर रहे हैं, आगे आगे इमाम जो है बैतुल्लाह में अमल को अंजाम दे रहे हैं और ये भी इमाम के पीछे पीछे था। इमाम की नजर नहीं पड़ी या इसने ये सोचा कि बता कुछ इमाम ने हमें कोई अहमियत नहीं दिया, इमाम ने हमारे एहतराम के कायल नहीं है। लेकिन जब इमाम इसी तरीके से इबादत कर चुके, एक दफा कहता ऐसा मालूम होता है मैंने आपके बाबा को कत्ल किया है, जब तो आपका रवैया हमारे साथ ऐसा है। इमाम ने फरमाया जिसने हमारे बाबा को कत्ल किया उसने अपनी आखिरत को बर्बाद किया, उसने अपनी आखिरत को बर्बाद किया है इस एतबार से। लेकिन क्या तू ये इरादा रखता है? कहने लगा नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे नजदीक आए, हमसे मुसाफा करें, मैं कोई कुछ माली मदद आपकी करूं। इमाम ने फरमाया मुझे तेरे माली मदद की जरूरत नहीं है। इमाम ने अपनी रजा, अपनी चादर को, आबा को इमाम ने उसी काबे के नजदीक डाल दिया और डालकर कहा खुदा भर दे, ये कहना था। जरो जवाहरात की बारिश होने लगी, तमाम वो इमाम की आबा भर गया। इमाम ने उसे खुदा की राह में सदका और खैरात कर दिया। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद, सदका और खैरात किया।
اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین انسان واقعی جب خدا کا ہو جائے نا تو یقیناً خدا ہر اعتبار سے اس کا ہے. یا حشام بن عبد المالک کے بارے میں ملتا ہے. حج کا زمانہ ہے, ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین بھی آئے ہوئے ہیں. حجر اسود میں بہت ہجوم ہے, لوگ حجر اسود کے قریب جا نہیں سکتے. یہ بھی انتظار میں ہے حجر اسود کے قریب جائے گا, لیکن ایک بیگ دیکھا کہ لوگ کائی کی طرح پھٹ گئے, الگ ہو گئے, اور ہمارے چوتھے امام اسی طریقے سے آگے چلے گئے. امام نے حجر اسود کو بوسا دیا. جب تمام لوگوں نے امام کے لیے راستہ بنایا, چھوڑ دیا, اور امام چلے گئے, جا کے بوسا دیا, تو یہ جو تھا حشام بن عبد المالک سے بہت خراب لگا, بہت خراب. کہنے لگا یہ کون ہے جس طریقے سے چلا گیا اور راستہ لوگوں نے دے دیا. تو فرزخ شاعر اس مقام پر کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا تو اسے نہیں جانتا, یہ وہ ہے جسے مکہ جانتا ہے, یہ وہ ہے جسے منا جانتا ہے, یہ وہ ہے جسے بتا جانتا ہے, یہ رسول خدا کا فرزند ہے, یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا ہے, یہ امام حسین کا فرزند ہے. اگر کلمے میں لا نہیں ہوتا, اس خاندان نے اپنے زبان پر کبھی لا نہیں لاتے. اگر کلمے میں لا نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود, اگر لا نہیں ہوتا اس خاندان کے زبان سے کبھی نہیں نکلتا. یعنی یہ صدقہ کرنے والے ہیں, یہ خیرات کرنے والے ہیں, اس اعتبار سے فضیلت بیان کرنا شروع کیا. جب فضیلت بیان کرنا شروع کیا تو حشام بن عبد المالک نے فرزخ کو کہا کہ تو ہمیشہ ہمارا نمک کھاتا رہا, کبھی تو نے میرے بارے میں ایسا قصیدہ نہیں کہا جیسا کہ قصیدہ تو نے سید سجاد کے بارے میں کہا ہے. تو فرزخ شاعر نے اس حشام بن عبد المالک بادشاہ سے کہا, ہاں میں تیرے شان میں بھی ایسا ہی قصیدہ کہوں گا, لیکن شرط ہے تو اپنے آپ کو ایسا ہی بنا لے, اپنے باپ کو ایسا ہی بنا لے, اپنے دادا کو ایسا ہی بنا لے, تو میں تیرے شان میں بھی ایسا ہی قصیدہ کہوں گا. ضرور بھیجیے محمد ایسا ہی قصیدہ. تو اس قابل نہیں ہے کہ تیرے شان میں ایسا قصیدہ کہا جائے. اس نے حکم دیا فرزخ کو قید کر دیا جائے. فرزخ کو قید کر دیا گیا, فرزخ قید میں چلا گیا. امام زین العابدین کو جب پتا چلا کہ فرزخ ہماری محبت میں قید ہو گیا ہے, امام نے کیا کیا, غلام کو بلایا اور بلا کر امام نے فرزخ کے لیے کچھ تحفے امام نے بھیجے, لے جا کر فرزخ کو یہ تحفے دے دینا ہماری طرف سے. اور جب امام نے تحفے بھیجے اور وہ جو آیا ہے امام کا خادم غلام جناب فرزخ کے پاس, تو جیسے ہی آگے کہتا کہ میں امام زین العابدین کا غلام ہوں, بس یہ سننا تھا کہ غلام ذرا اپنے قدم کو آگے بڑھا, اب ذرا اور نزدیک ہو جا, میں تیرے قدم کو چوموں, اس لیے کہ تو میرے امام کا غلام ہے. پیر کو چومتا, قدم کو چومتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا, وہ امام کا وہ خط دیا, وہ تحفے دیے. فرزخ نے کہا امام سے آگے جا کر کہہ دینا, مولا میں نے مال دنیا کے لیے اشعار نہیں پڑھے ہیں, میرے مولا آپ کی عظمت ہے, آپ کی محبت ہے, فقط ایک شرط ہے, قیامت میں جب آفتاب اپنی پوری حدت پر ہو تو میرے مولا اپنے دامن سے سایہ کر لیجیے گا, یہ مال دنیا کے لیے نہیں. غلام سے اس مال دنیا کو واپس کر دیا. غلام لے کر آیا, فرزخ کا پیغام امام زین العابدین کو پہنچایا. امام نے پھر کہا غلام سے کہ لے جا کر فرزخ کو یہ تحفے ہماری طرف سے دے دینا, اور یہ کہنا ہم ابر کرم ہیں, جو دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے. ضرور بھیجیے محمد ہم ابر کرم ہیں, جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے, اور قیامت میں انشاءاللہ ہم تمہاری شفاعت ضرور کریں گے. اس لیے ارباب اعضاء ہم یہ کہتے ہیں, بارہا کہتے ہیں, محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے. محبت کا دعویٰ بہت آسان ہے, عمل کرنا بہت مشکل ہے. ہماری قوم ایک ایسی قوم ہے جس قوم کے پاس جو پشتبانی ہے, جس قوم کے پاس جو مضبوطی ہے, جس قوم کے پاس جو سرمایہ ہے, دنیا کے کسی قوم کے پاس ایسا سرمایہ نہیں ہے, دنیا کے کسی قوم کے لیے ایسی پشتبانی نہیں ہے جیسی ہماری پشتبانی ہے. کیوں؟ عیسائیوں کے پاس کوئی ایسی پشتبانی ہے نہیں ہے, یہودیوں کے پاس ہے نہیں ہے, اہل تفنن کے پاس ہے نہیں ہے. اہل تفنن کے پاس فقط رسول خدا کی 23 سال کی زندگی ہے, 23 سال, لیکن ہمارے پاس 23 سال نہیں, 273 سال معصوم کی زندگی ہمارے ساتھ ہے. یعنی جب رسول خدا نے ہجرت کیا, ہجرت سے پہلے 13 سال رسول خدا مکے میں رہے, وہ 13 سال اور 260 ہجری کو امام
امام زمانہ غیبت میں گئے. یہ 260 اور وہ 273 سال معصوم کا زمانہ ہمارے پاس ہے. ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد. معصوم کا زمانہ. یار 273 سال معصوم کا زمانہ ہمارے پاس ہے. دوسروں کے پاس 23 سال رسول خدا کی زندگی فقط ہے. ہمارے پاس 273 سال معصوم کا زمانہ, ہر امام کا زمانہ. 16,000 حدیث کو ائمہ معصومین رسول خدا سے علامہ کلیبی نے حصول کافی میں جمع کیا ہے. ایسا فرمایا دوسروں کے پاس بھی ہے. 16,000 حدیث علامہ کلیبی نے. 110 جلد بحار الانوار علامہ باقر مجلسی نے جمع کیا ہے. خدا کی قسم ایسا فرمایا اور کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے. حضور عملی نے 20 جلد مسائل شیعہ ہمارے پاس ہے. خدا کی قسم ایسا فرمایا اور کسی کے پاس آپ کو نہیں ملے گا. فروع کافی ہے, من لا یحضر الفقیہ ہے, استبصار ہے, نہج البلاغہ ہے, صحیح پہ سجادیہ ہے, صحیح پہ جناب فاطمہ زہرا ہے, دعائے ندبہ ہے, دعائے ابو حمزہ شمالی ہے, دعائے کمیل ہے, دعائے توسل ہے. حدیث کیسا ہے کیا ہمارے پاس نہیں ہے؟ درود بھیجیے محمد زندہ باد زندہ باد. کیا ہمارے پاس نہیں؟ اس اعتبار سے تمام سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے. جس کے پاس کچھ نہیں وہ نمازی ہے. جس کے پاس سب کچھ ہے وہ نماز میں سستی ہے. جس کے پاس کچھ نہیں اخلاق کا مظاہرہ ہے. جس کے پاس کچھ نہیں سب کچھ ہے اس کے اخلاق میں کمی ہے. جس کے پاس کچھ نہیں وہ با پردہ ہے. جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بے پردہ ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. بے پردہ کے طور سے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین سب کچھ موجود ہے. اسی لیے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہے یا ہمارے شیعوں کو اگر گننا ہے تو 3 مقام پر گنو. ہمارے شیعوں کو عند صلاتہم وعند اسرارہم وعند اموالہم 3 مقام پر گنو ہمارے شیعوں کو. میں اکثر کہتا ہوں شیعوں کو گننا ہے تو مسجد میں مت گنو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2000 کا مجمع ہے. نہیں, شیعوں کو اگر گننا ہے تو مسجد میں جا کر نماز میں گنو. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. نماز میں گنو. نماز میں کتنے ہیں؟ واقعی اگر شیعوں کا پہچان ہے تو نماز ہے. عند صلاتہم وعند اموالہم. خدا نے جس کو مال دیا ہے, جو صاحب حیثیت ہے, جو صاحب صلاحیت ہے, وہ خدا کی راہ میں اپنے مال کا انفاق کرے, خدا کی راہ میں دے. ایسا نہیں کہ مال موجود ہے لیکن جیب سے نہیں نکلتا, وہ شیعہ نہیں ہے. اگر خدا نے دیا ہے تو اپنے جیب سے نکالو. عند اسرارہم. اسرارہم کیا؟ اگر کوئی راز تمہیں اپنا بتائے, اگر کوئی سیکریسی اپنا بتائے تو فاش مت کرو, قبر بنا کر اپنے کلیجے میں رکھ لو. ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد پر. یہ ہے آل محمد کے چاہنے والے. یہ چاہنے والے اس کے علاوہ نہیں ہے. پتا ہے آپ کو جناب نوح کے بارے میں؟ جناب نوح, پوری قوم جناب نوح کی باغی ہو گئی. جو تھوڑے بہت لوگ ہیں جناب نوح ان کے لیے کشتی سوا بنا رہے تھی. یہ جو جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں سب کشتی پر سوار ہو گیا. جناب نوح کا بیٹا کشتی پر سوار نہیں ہوا. کیا کہا قرآن نے؟ لیسا من اہلک,
اے نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہوتا نہ سوار ہو جاتا۔ یہی مسئلہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کا کہنا نہ مانے، اگر ہم اپنے والدین کی اطاعت نہ کریں، اگر ہم اپنے والدین کا احترام نہ کریں، ہم لاکھ کہتے رہے ابا ابا، لیکن خدا خواہش کر دیتا ہے درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ہم لاکھ دعویٰ کریں، ہم لاکھ دعویٰ کریں کہ فلاں میرا باپ ہے، ہم فلاں کے بیٹے ہیں۔ امام نے فرمایا، امام رضا نے فرمایا، جس طریقے سے نوح نے اپنے بیٹے کے لیے کہا لیسا من اہلک، اسی طریقے سے اگر ہمارا چاہنے والا اگر ہمارے نقش قدم پر نہیں چلتا تو لیسا من اہلک، یہ ہمارے اہل سے نہیں ہے، یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، یہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے، اور اگر واقعی امام کا محب ہے، امام کا چاہنے والا ہے، جس کی مثال میں یوں دیتا ہوں، ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، لہذا مسائل کو سمیٹنا ہے، سمیٹ کر انشاءاللہ آپ خدا کی خدمت میں انشاءاللہ پہنچ رہا ہوں۔ لہذا مثال دے رہا ہوں، واقعی اگر محبت ہے تو محبت کی مثال یہ ہے، کیا ہے کہ ایک زمین جو ہے اس پر کانٹا ہے، ایک زمین جو ہے اس پر پتھر ہے، ایک زمین جو ہے سخت ہے، اور آپ کو گندم لگانا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے زمین سے کانٹا نکالیں گے، زمین سے پتھر نکالیں گے، زمین کو نرم کریں گے، زمین میں پانی ڈالیں گے۔ جب زمین سے کانٹا نکال لیا، پتھر نکال لیا، زمین کو صاف کر لیا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پانی ڈال کے زمین کو نرم کرنا ہے۔ جب زمین نرم ہو گئی تو پھر گندم لگانا ہے۔ جب گندم لگا دیا تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس کے لیے آپ جو ہے روشنی پڑے، اس کے لیے آپ کو انتظام کرنا ہے۔ اگر کوئی سائبان ہے پلا تو اس کو ہٹا دینا ہے۔ اور پانچواں کام آپ کا کیا ہے؟ پانچواں کام یہ ہے کہ آپ کو پانی دینا ہے۔ اور چھٹا کام کیا ہے؟ آفت سے بچانا ہے، آفت سے، یعنی یہ گیہوں، یہ گندم، یہ اجناس آپ کا کیڑا مکوڑا پلا ضائع نہ کر دے۔ 6 کام کرنے آپ کو، پھر یہ فصل جو الحمدللہ رب العالمین آپ کو ملے گی اور آپ کے سامنے آئے گی۔ اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ جو ہمارے نقش قدم پر نہیں چلتے یا جو ہمارا کہنا نہیں مانتے، لیسا من اہلک، یہ میرے اہل سے نہیں ہے۔ ہمارے محبت کے دعویٰ داروں کو 6 کام کرنا، کیا کہ اگر ہمارے ذات میں، ہمارے قلب میں بغض کا کانٹا ہے، عداوت کا کانٹا ہے، حسد کا کانٹا ہے، برائی کا کانٹا ہے، جھوٹ کا کانٹا ہے، اہل بیت کی محبت کے لیے پہلے ہمیں سے نکالنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا۔ لہذا یہ کانٹا اپنے قلب سے نکال دیا، نکالنے کے بعد پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے قلب کو نرم بنانا پڑے گا۔ نرم کس طریقے سے انسان بنائے گا؟ قرآن کے ذریعے، آل محمد کی حدیث کے ذریعے، آل محمد کی نصیحت کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، محمد اور آل محمد کے درود کے ذریعے اس قلب کو نرم بنانا ہے۔ جب نرم بن گیا، اب آل محمد کی محبت کی بیج اس قلب میں ڈالنا ہے۔ جب قلب میں ڈال چکے آل محمد کے محبت کی بیج، اب اس کو پانی دینا ہے۔ پانی کیا ہے؟ محمد اور آل محمد درود ہے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر پانی ڈالنا ہے۔ مسلسل آل محمد نے جو کہا وہی کرنا، اس اعتبار سے آپ کا قلب جو ہے وہ محفوظ رہے، نرم رہے اس طریقے سے۔ اس کے بعد کیا؟ حفاظت کرنا ہے۔ حفاظت آپ کیسے کریں گے؟ آل محمد کی محبت کی حفاظت کریں گے۔ آل محمد کی حفاظت اسی کرنا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے انسان معصیت نہ کرے، گناہ نہ کرے، بے پردگی نہ کرے، نماز سے سستی نہ کرے۔ جو بھی موانع ہیں اس محبت کے لیے اس سے انسان جو ہے پرہیز کرے، اس سے انسان دور رہے۔ یہ ہے آل محمد کی محبت کا تقاضا کہ انسان جو ہے آل محمد علیہ السلام کے راستے پر چلے۔ لہذا نوح کے زمانے میں سن چکے ہیں آپ، جب وہ کشتی بن رہی تھی، روزانہ ایک بوڑھی عورت سامان لے کر، ایک گٹھری لے کر جناب نوح کے پاس آئی۔ نوح کی آپ کی کشتی کب تیار ہوگی، کب جانے والی ہے، کب آمادہ ہے؟ 18 دن وہ انتظار کرتی تھی۔ انتظار کے جب شام ہوئی تو چلی گئی، دوسرے دن پھر آئی، پھر سامان لے کر نوح کب جانا ہے، سارا دن انتظار کیا، شام ہوا چلی گئی۔ ایک دن جناب نوح نے کہا، کیا کہا کہ تم چلی جاؤ، جب ہم کشتی لے کر جائیں گے تو پھر ہم تمہیں بلا دیں گے۔ طوفان آیا، نوح کے کشتی پر سب سوار ہو گئے،
जनाब नूह की किश्ती पार हो गई, सब लोग निजात पा गए, दोबारा तूफान खत्म हुआ, जमीन खुश्क हुई, जनाब नूह की किश्ती रुकी, जनाब नूह निकले, निकलने के बाद देखा जरा जमीन की हालत क्या है। देखते देखते गए तो देखा कि मकाम पर एक घर है, चिराग जल रहा है। फिर जनाब नूह को याद आया, ये तो वही बूढ़ी औरत है जिसको मैंने ये कहा था कि तुम जब हम जाएंगे तो तुम्हें ले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, हम तो को भूल गए। जनाब नूह बूढ़ी औरत के पास आए और बूढ़ी औरत के पास आने का आकर कहा कि तुम क्या हुआ? जैसे ही जनाब नूह को तो बूढ़ी औरत ने देखा, कहती कि या नबी अल्लाह क्या चले, आप हमें लेने के लिए आए हैं। जनाब नूह को ताज्जुब हुआ। जनाब नूह ने कहा ये तूफान आया, ये सैलाब आया, पूरी दुनिया डूब गई, पानी पानी हो गया, क्या तुझे कुछ पता है? कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कहा क्या हुआ? कहा देखो हल्की हल्की सी झींसी आई थी, हल्का हल्का जो है पानी पड़ा था, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जनाब नूह ने परवरदिगार कर दिया, पालने वाले सारी दुनिया डूब गई। ये बूढ़ी औरत कहती फकत एक झींसी आई थी और कुछ नहीं हुआ था, पालने वाला मसला क्या है? अल्लाह ने कहा नूह तुम इस औरत को भूल गए, अगर हम भूल जाते तो फिर कहा जाती जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। या तुम भूल गए, अगर हम भूल जाते तो कहा जाती है जाती। इस एतबार से हमारे चौथे इमाम ने फरमाया मकसद यही है कि हम शिया है आले मोहम्मद के, लेकिन अमली एतबार से हम शिया कहलाने के मुस्तहक भी नहीं है। इमाम हसन मुज्तबा ने कहा, हमारे और इमाम मासूमीन ने कहा मौला हम आपके शिया हैं। इमाम ने कहा अपना शिया मुझे मत कहो, कहो हम मुहिब हैं। हमारे शिया जनाब इब्राहिम है, हमारे शिया जनाब इस्माइल है, हमारे शिया सलमान फारसी है, हमारे शिया मालिक अख्तर है, हमारे शिया जो है अबू दर गफ्फारी है, ऐसे तो वो हमारे शिया है। लिहाजा हम अपने आप को मुहिबीन आले मोहम्मद कह सकते हैं। लिहाजा हमारे चौथे इमाम ने फरमाया, इसी वाक़े के साथ इमाम ने फरमाया कि सुनो सारी दुनिया में जाकर इस हदीस को हमारे चाहने वालों को, हमारे मुहिबीन को बता दो कि जिस तरीके से तूफान आया सारी दुनिया पानी पानी हो गई, लेकिन उस ज़ईफ़ा को पता ही नहीं चला कि तूफान कब आया कब चला गया, पानी कब आया कब चला गया। हमारे चाहने वालों को बता दो क़यामत में अज़ाब आएगा, लेकिन जो हमारे चाहने वाले होंगे उन्हें पता भी नहीं होगा अज़ाब आया और कब चला गया। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अली 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 या अली या खुदा सलामत रखे याद कहने वालों को। एक मरतबा दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस एतबार से मौला अली अइम्मल मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाबस्तगी, अगर वाकई अमली तौर पर हम अगर मौला के चाहने वाले हैं तो यकीनन हम मौला के साथ होंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब क़यामत आया कब चला गया, कब आज़ाब आया कब चला गया। इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम जवार में होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हम अपने आप को काबिल तो बना लें। कहाँ हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम की इबादत, इमाम की रियादत, इमाम का तक़वा, इमाम के मसाइब बल्ला और पहाड़ के मानी। सैयद सज्जाद की जिंदगी गुजरी रोते हुए, गिरफ्तारी करते हुए सैयद सज्जाद। एक बाप का जनाजा सैयद सज्जाद ने करबला की जमीन पर पड़ा हुआ देखा। फकत यही नहीं, बाप के लाश टुकड़े टुकड़े हो गए, घोड़े दौड़ा गए। इमाम ने देखा, रोते रहे। 18 बरस का क्लियर जवान भाई शहीद हुआ।
سید سجاد روتے رہے، بھرا گھر شہید ہوا، سید سجاد روتے رہے، ہاتھ میں ہتکڑی، پیر میں بیٹی، گلے میں توق خاردار ہے، سید سجاد روتے رہے، زینب کی اسیری سامنے ہے، سید سجاد روتے رہے، سکینہ کا تماچا ہے، سید سجاد روتے رہے، ہر منزل پر مسائل پر مسائل ہے، ارباب ادا۔ کسی نے سید سجاد سے کہا تھا، واقعات کربلا کے بعد 35 سال ہمارا امام رویا ہے، کسی نے سید سجاد سے کہا تھا مولا کب تک روئیں گے آپ، مولا بس کرے، سید سجاد نے کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، جناب یعقوب نبی کے ایک یوسف غائب ہو گئے، حالانکہ یعقوب کو پتا تھا یوسف زندہ ہے، اس کے باوجود اتنا روئے کہ آپ کی بینائی ختم ہو گئی، میرے سامنے تو 18 کریل جوان کو مارا گیا، 18 بنی ہاشم کو مارا گیا، بھرا گھر ہمارا لٹ گیا، کہنے لگا مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، امام نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، ٹھیک ہے لیکن کیا ماں بہنوں کا سر ننگے بازار کوفہ اور شام میں پھرنا بھی ہمارا ورثہ ہے، ہماری ماؤں کو ہماری بہنوں کو سر ننگے شام اور کوفے کے بازار میں پھرایا گیا، اور منادی ندا دیتا رہا اے شام اور کوفے کے رہنے والوں اگر تماشا دیکھنا ہے تو آ کر دیکھ لو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہی وجہ ہے کہ سید سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ آپ پر مصیبت کہاں پڑی، سید سجاد نے یہ نہیں کہا کہ سب سے زیادہ مصیبت اس وقت پڑی ہے جب بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا، سب سے زیادہ مصیبت اس وقت پڑی ہے جب میرے بابا کا لاشا پامال ہوا، سب سے زیادہ مصیبت اس وقت پڑی ہے جب قاسم کا لاشا پامال ہوا، سب سے زیادہ مصیبت اس وقت پڑی ہے جب میرے چچا عباس کے شانے قلم ہوئے، نہیں سب سے زیادہ مصیبت اس وقت پڑی جب میرا اصغر مارا گیا۔ امام نے یہ نہیں کہا مولا سے کہا مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ آپ پر مصیبت کہاں پڑی، امام نے 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام، اے لوگوں شام میں سب سے زیادہ بڑی مصیبت پڑی، اس لیے ہماری ماں بہنیں ننگے سر تھی، سروں پہ چادر نہیں تھی، اور ظالم یہ کہہ رہے تھے یہ علی کی بیٹیاں ہیں، جسے تماشا دیکھنا ہے آ کر تماشا دیکھ لو۔ سب سے زیادہ مصیبت جو ہے ہمارے امام پر شام میں پڑی ہے، اتنی مصیبتوں کے باوجود خدایا ہمیں بتائیے امام کی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی ہو، اتنے مسائل کے بعد آپ ہمیں بتائیے امام کی ایک وقت کی نماز امام نے تاخیر سے پڑھا ہو، نہیں ارباب اعلیٰ سید سجاد کسی وقت بھی اپنے خدا کو نہیں بھولے، ہمیشہ تسبیح ہے، ہمیشہ تحلیل ہے، ہمیشہ عبادت ہے، یہاں تک کہ سید سجاد جب شام کے قید خانے سے چھوٹ کر مدینے آئے ہیں سید سجاد ادھر یزیدیت کا خاتمہ ہونا شروع ہوا ہے۔ حسین ابن نمیر یزید کے لشکر میں ایک شخص ہے جس نے اہل بیت پر بہت ظلم کیا ہے، حسین ابن نمیر نے جب مختار نے انتقام لینا شروع کیا تو یزیدی بھاگے، یہ حسین ابن نمیر جو ہے اسی طریقے سے مدینے سے ہوتا ہوا جا رہا تھا، دیکھا ایک جگہ چراغ جل رہا ہے، پیاسا تھا بھوکا تھا، ایک مرتبہ سوچتا ہے جاؤں یہاں پر جا کے گھر والوں سے پانی مانگ کر پی لوں، گھر والوں سے کھانا مانگ کر پی لوں، ایک مرتبہ قریب آیا، جیسے قریب آیا کیا دیکھا ایک بزرگ ہے سیاہ لباس پہنے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیح اور تحلیل ہے زبان پر جاری ہے، جیسے ہی نزدیک آیا فوراً پلٹا، ارے یہ نہیں، ارے یہ تو ہم اپنے دشمن کے گھر آ گئے، فوراً جانے لگا، جیسے ہی جانے لگا امام نے سید سجاد تھے، سید سجاد نے بلایا آجا آجا کیوں جا رہا ہے، پانی پی لے، پانی دیا، سوچا کس نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، جبھی تو پانی پلایا ہے، کھانا کھا لے، کھانا کھلایا، جب کھانا بھی کھا چکا اس کے بعد سید سجاد نے کہا جانے لگا جلدی جلدی منہ چھپا کر چلے جائے، امام نے فرمایا زیادہ رات کے لیے یہ چند درم و دینار بھی رکھ لے، جلدی جلدی جانے لگا، امام نے کہا میں پیدل چلنے کا کربلا سے کوفہ تک اور کوفے سے جو شام گیا ہوں پیدل چلنے کا عادی ہو گیا ہوں، جب اپنے ساتھ یہ گھوڑا بھی لے جا،
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے ارباب اعلیٰ۔ جب امام کی اتنی عنایت دیکھی ایک مرتبہ طرف کے کہتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا میں نے تجھے خوب پہچانا۔ کہا کہ اگر آپ ہمیں پہچانتے تو اس رحم و کرم کا مظاہرہ نہ کرتے۔ امام نے فرمایا میں نے خوب پہچانا۔ کہتا نہیں اگر آپ ہمیں پہچانتے آپ ہمیں پانی نہ پلاتے، آپ ہمیں کھانا نہ کھلاتے، آپ ہمیں درہم و دینار نہ دیتے، آپ ہمیں گھوڑا نہ دیتے۔ امام نے فرمایا سن بھائی میں نے تجھے پہچانا ہے، بھلا میں اپنے بھیا علی اکبر کے قاتل کو بھول سکتا ہوں؟ تو نے میرے اکبر کو مارا ہے، میں نہیں بھول سکتا اپنے بھائی کے قاتل کو۔ ایک مرتبہ طرف کے کہتا سید سجاد اتنا بتا دو پھر یہ رحم و کرم کیسا ہے؟ امام نے فرمایا بھائی دراصل بات یہ ہے اس دن ہم تیرے مہمان تھے، آج تو میرا مہمان ہے۔ وہ تیرا فعل تھا یہ میرا فعل ہے، تجھے تیرے آباء و اجداد سے جو ملا وہ تو نے کیا اور ہمارے آباء و اجداد سے جو ملا وہ ہم نے کیا۔ لیکن یہ حسین ابن نمیر کون ہے؟ اہل بیت کا قافلہ لٹا ہوا جا رہا تھا، جاتے جاتے ایک مقام پر قیامت کی گرمی تھی، اس مقام پر اب چلنا مناسب نہیں تھا۔ یہ تمام دشمن اترنے کے بعد اپنا خیمہ لگایا، خیمہ لگانے کے بعد اپنے خیمے میں یہ تمام یزید کے فوجی چلے گئے۔ سید سجاد کی ہاتھ کی ہتھکڑیاں جو ہے نا پیر کی بیڑیاں گرم ہو گئی تھی ہمارے امام کی۔ امام دھوپ میں بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ حسین ابن نمیر کا خیمہ دیکھا، خیمے کے کنارے سایہ پڑ رہا تھا۔ امام آہستہ سے ہمارا اٹھا اس کے خیمے کے سائے میں آ کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی امام بیٹھے ہیں ارباب اعلیٰ امام کے ہاتھ کی ہتھکڑی کی اور پیر کی بیڑیوں کی آواز آئی۔ حسین ابن نمیر نے سپاہیوں سے کہا یہ کون سی گئی آواز کہتی ہے؟ ایک مرتبہ سپاہی واپس آیا، باہر آیا اور جا کر کہتا شہزاد جا کر کہتا ہے حسین ابن نمیر سے کہ وہ بیمار جو ہے نا وہ بیمار بیٹھ گیا ہے، اس کی ہاتھ کی ہتھکڑی گرم ہو گئی ہے، پیر کی بیڑیاں گرم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا جا کر کہو یہاں سے چلا جائے، ہماری توہین ہے، ہمارے خیمے کے سائے میں کوئی بیٹھے۔ سید سجاد نے کہا بھائی اجازت دیتے تھوڑی دیر میں بیٹھتا ہوں، جب ہماری یہ بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو میں خود چلا جاؤں گا۔ لیکن ارباب اعلیٰ وہ ملعون تازیانہ لے کر آیا، سید سجاد کو مارنا شروع کیا۔ یہاں سے اٹھ جاؤ، بس یہ دیکھنا تھا زینب کھڑی ہو گئی، ام کلثوم کھڑی ہو گئی، اے میرے بیٹے آ جاؤ، تمہارے ہاتھ کی ہتھکڑی کو پیر کی بیڑیوں کو ہم ٹھنڈا کریں گے۔ زینب کس طریقے سے ٹھنڈا کرے؟ سید سجاد کو بٹھایا، ہر بیوی اپنا ہاتھ سید سجاد کے ہاتھ کے اوپر لے آئی، ہاتھوں کو بیویوں نے جوڑا تاکہ سایہ پڑے سایہ۔ سید سجاد کی ہاتھ کی ہتھکڑی پیر کی بیڑیاں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ خدا کو کسی غم میں نہ رولائے ارباب اعلیٰ۔ 5 منٹ کی زحمت اور دیا، مجلس کو ختم کر رہا ہوں ارباب اعلیٰ۔ ہو گیا یہی ہمارا امام، روتے 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 دنیا سے چلا گیا۔ اس امام کا رونا بھی ظالموں کو دیکھا نہ گیا۔ پانی آیا، یہ پانی میں پیوں جو میرے بابا کو نہ دیا گیا۔ کھانا آیا، یہ کھانا میں کھاؤں جو میرے بابا نے نہیں کھایا۔ امام روتے روتے امام دنیا سے چلا گیا۔ 25 محرم 95 ہجری ولید بن حشام نے، ولید بن عبد المالک نے امام کو زہر دے دیا۔ یہ ہمارے امام کو زہر دیا ارباب اعلیٰ، امام زہر کا اثر کر دیا۔ امام محمد باقر کو کہا بیٹا مجھے زہر دے دیا گیا ہے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اے بیٹا محمد باقر ہمیں غسل دینا، کفن پہنانا، جنازہ بقیع میں دفن کرنا۔ جب امام دنیا سے رخصت ہوئے امام محمد باقر آئے، اپنے بابا کو غسل دیا، اپنے بابا کو کفن پہنایا۔ نماز جنازہ جب تیار ہوا لوگوں سے کہا
आओ इमाम का जनाजा पढ़ लो। बेशुमार लोग आए सैयद सज्जाद का जनाजा पढ़ने के लिए, अफराद की कमी नहीं थी। बड़े शानदार शान और शौकत के साथ सैयद सज्जाद का जनाजा उठा है। ऐसा जनाजा इस्लाम की तारीख में सैयद सज्जाद से पहले किसी का जनाजा नहीं था। 95 हिजरी में सैयद सज्जाद शहीद हुए, 11 हिजरी में रसूल खुदा दुनिया से गए, लेकिन ऐसा जनाजा किसी का नहीं था। किस तरीके से आपको पता है रसूल खुदा का जनाजा कैसे उठा? 3 दिन तक लाश पड़ी रही, कोई दफन करने वाला नहीं था। इमाम अली चंद सहाबियों ने रसूल की लाश को दफन की, उसके बाद इमाम अली की मजलूमियत, उसके बाद जनाब फातिमा ज़हरा की मजलूमियत, पसली की हड्डी टूट गई, फातिमा का जनाजा उठा, कोई जनाजा दफन करने वाला नहीं है अली के सवा, अली के साहब के अलावा। ये दूसरा जनाजा, तीसरा जनाजा अली के सर पे ज़रबत लगी। मौला अली ने कहा मुझे रात को दफन कर देना, दुश्मनों को हमारे कब्र के निशान नहीं बताना। ऐ बेटा हसन, तेरे बाप के दुश्मन बहुत ज्यादा है, अगर उन्हें पता चल गया तो कब्र से मेरी लाश को निकालेंगे। उसके बाद इमाम हसन का जनाजा निकला तो सही, लेकिन तीरों की बारिश है, जनाजा छलनी हो गया, जनाजा वापस आया। ज़ैनब ने जनाजे से कफन से तीर को निकाला और सैयद इमाम हसन का जनाजा फिर दफन किया गया। और करबला में हुसैन का जनाजा पता है आपको, हुसैन का जनाजा कैसे उठा? इधर की फौज इधर गई, इधर की फौज इधर आई, हुसैन का लाशा पामाल हो गया, हुसैन का गला काटा गया। सैयद सज्जाद आए, अपने बाबा को दफन किया। सैयद सज्जाद का जनाजा बड़ी शान से उठ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? इमाम फख्र महसूस कर रहे थे। नहीं, जब इमाम का ताबूत जो है जन्नतुल बकी की तरफ जा रहा था, एक मर्तबा करबला के रुख किया, रुक करके कहा बाबा सैयद सज्जाद बहुत शर्मिंदा है, बाबा मेरे जनाजे पर इतने लोग, बाबा मेरा नमाज़े जनाजा पढ़ा गया, हमें कफन भी मिला, लेकिन बाबा करबला में तू देखो कफन पड़ा हुआ था, लाश पामाल हो गई थी, कोई दफन करने वाला नहीं था। बाबा मैं अकेला दफन करने आया था। हाँ, इतना जरूर है, कब्र से 2 हाथ निकले। सैयद सज्जाद मेरे फर्जंद को मेरे हवाले कर दे। के घर पे फर्श अज़ा बिछा है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। मारा है इस तरह से जालिम ने जहर दे के, कट कट के बाहर आए इसके जिगर की टुकड़े, पहलू पे फातिमा के फिर जख्म एक लगा है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। फिर फातिमा के घर में फर्श अज़ा बिछा है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। अब तो मदीने वालों तुमको सुकून रहेगा, रोएगा और न इसकी आंखों से खूब बहेगा। बाबा को रोने वाला खामोश हो गया है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। फिर फातिमा के घर में फर्श अज़ा बिछा है, बीमार करबला का ताबूत उठ
فرش عزا بچھا ہے ایمان کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے حسرت کا
آئے